شام کی ایک بچی جو ظلم و ستم کا جب شکار ہوئی اور زخموں سے چور چور تھی، تو وہ اپنے مارنے والوں کو کہہ رہی تھی میں اللہ سے جا کے شکایت لگاؤں گی۔ نہیں، آپ نے اس کو سمجھا نہیں ہے۔ دنیا میں اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جائے نا، بندہ بندے سے بدلہ لے لینا، تو یہ کام آسان ہے۔ جس کا بدلہ اللہ لے گا وہ مارا جائے گا، جس کا بدلہ خدا لے گا وہ مارا جائے گا۔ کہنے لگی کہ میں اللہ سے جا کے شکایت کروں گی۔ یہ بڑا دردناک جملہ ہے۔ دوسرا دردناک جملہ سماعت کریں گے۔ عراق کی ایک بچی، وہ میدان جنگ میں، یعنی جب جنگ وہاں لگی، اس بچی کو کوئی بلاسٹ ہوتے وقت کوئی ٹکڑا چھو گیا، وہ بچی زخمی بھی تھی، اس کے جسم سے خون بھی رس رہا تھا، اس کے کپڑے پھٹ گئے۔ ہمارے یہاں اپنے معاشرے میں یہ دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی ایسا عجیب واقعہ ہو رہا ہو تو چھڑانے والے یا بچانے والے کم ہوتے ہیں، ویڈیو بنانے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ تو وہ ایک تصویر بنانے والا وہاں کا کوئی ہوگا، کوئی شخص، تو وہ اس بچی کو تصویر میں لے رہا تھا۔ تو وہ بچی کہنے لگی، وہ بچی نے جو کہا، سنو بچیوں والو، اور سنو ہے، بچی کہنے لگی انکل ذرا ٹھہرو، میرے جسم پہ کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، میری فوٹو نہ لینا۔ انکل میرے کپڑے پھٹے ہوئے، تیری فوٹو نہ لینا۔ بڑا دردناک جملہ۔ اس سے آگے چلو، فلسطین، یہاں ایک بچی، اس بچی کا تیسرا جملہ سنو۔ زخموں سے تاب نہ لاتے ہوئے وہ بچی رو کے، جس شخص نے اس پہ بندوق تانی ہوئی تھی، تو وہ اس کو کہتی ہے انکل مجھے جلدی مارو، میں بھوک سے مر رہی ہوں، میں اللہ کے پاس جا کے کچھ کھا تو لوں گی، میں خدا کے حضور جا کے کچھ کھا تو لوں گی۔ یہ دردناک باتیں ہیں، لیکن ان لکھنے والوں نے ایک مسٹیک کی ہے۔ اگر آپ اجازت دیتے وہ مسٹیک میں درست کر رہا ہوں۔ یہ جملے بڑے دردناک ہیں، لیکن اصل دردناک جملہ یہ آیا ہے جو زمانے نے چھپایا، بتایا کوئی نہیں۔ جب کربلا پہ یہی رات تھی جو آج کی رات ہے، اور 10ویں محرم کی رات پہلے ہوتی ہے، دن بعد میں ہوتا ہے۔ وہ تین دردناک جملے تو اپنی جگہ ہیں، یہ چوتھا سنو، اور اس سے بڑا دردناک جملہ ہے لاؤ زمانے میں کہیں، یہ نہیں کہ میں اہل بیت کا غلام ہوں، اس لیے نہیں کہ میں محمد عربی کا کلمہ پڑھتا ہوں، واللہ غیر مسلموں نے اس پہ بڑے بڑے تبصرے کیے ہیں کہ جب یہ 10ویں رات تھی اور لوگوں رات نے اپنے پر پھیلا دیے، ادھر خیموں میں، دشمنوں کے خیموں میں شادیانے بجائے جانے لگے، انہوں نے کہا کہ ہم نے فتح پا لی ہے، ہم نے حسین بن علی کو شہید کر دیا ہے۔ یہاں خیموں سے ایک بی بی نکلتی ہے اور اپنے بھائی کو تلاش کرتی ہوئی کہ میں اپنے بھائی کے اس جسم مبارک کو تلاش کروں۔ تلاش کرتے کرتے ایک جسم مبارک نظر آیا جس کا سر مبارک کوئی نہ تھا، سر مبارک وہاں نہیں تھا۔ آپ جانتے ہیں یہ جسم کس کا تھا؟ یہ حسین بن علی کا تھا، امام حسین کا جسم مبارک ہے۔ وہ بی بی حضرت امام حسین کے جسم اقدس پہ یوں گرتی۔ میں کوئی اس کو بیان نہیں کرنے آیا، اور اپنے کراچ جنا پینا دے پراٹ اور جن پوچھو نہیں سمجھ آتی، جاؤ اور کشمیر میں جاؤ کہ جن کو آج ہر گھر میں آزادی کی قیمت ادا کرنا پڑ رہی ہے، بچیوں کے سامنے ان کے بھائیوں کے لاشیں چارپائیوں پہ بیٹھے، چارپائیوں پہ وہ بھائی ان کے سامنے لیٹے، وہ دھاڑے مار مار کے روتی ہیں۔ جاؤ آزادی کی قیمت کشمیر والوں سے پوچھو، پاکستانیوں کو کیا قدر ہو کہ آزادی کیا چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ آزادی کی جنگ، کشمیر پر آزادی کا بیان دینے والوں، حسین اسلام کی آزادی کے لیے لڑتا ہوا دنیا سے گیا ہے۔ حضرت حسین کے جسد مبارک پر ان کی ہمشیرہ مبارک اپنی چند اور خواتین کے ساتھ وہاں گرتی ہیں۔ مجھے بولنا نہیں آتا، میرے الفاظ گم ہو گئے، ان کو بولنا بہت مشکل ہے۔ پوچھو کیوں؟ آپ اپنے بہن بچوں سے، بھائیوں سے پیار کرتے ہو، آپ اپنی فیملی سے محبت کرتے ہو، آپ ان کا غم بیان نہیں کر سکتے۔ اور جس کے بھائی، اور ایسا بھائی کہ جو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جانشین اصلی ہو، ان کے جسم مبارک پہ گر کے حضرت سیدہ زینب نے لفظ بولے، تاریخ میں اور عربی کتابوں میں لفظ ہے، سنو دل تھام کے سنو مومنو،
آپ نے مدینہ طیبہ کی طرف منہ کر کے کہا یا محمد یا رسول اللہ دیکھیے آج آپ کی بیٹیاں یہاں بے سہارا ہو گئی ہیں. یہ لفظ حضرت امام حسین کی بہن نے کربلا کی سرزمین میں اندھیری رات میں یہ الفاظ بولے کہ یا رسول اللہ دیکھیے یہاں آپ کی بیٹیاں آج بے سہارا ہو گئی, یہ حسین پڑا ہے, ان کا سر ظالم لے گئے ہیں. یا رسول اللہ یہاں دیکھیے آپ کی بیٹیاں تنہا رہ گئی ہیں, آپ کا حسین یہاں خاک میں یہاں خون میں لت پت پڑا ہوا ہے. یا رسول اللہ یا رسول اللہ. میں جب اس کو بیان کرتا ہوں میں تقریباً 20 سال سے ہر جمعۃ المبارک میں آخر میں یہ بولا کرتا ہوں یا رسول اللہ یا رسول اللہ. حضور کے شہر مدینہ کا تذکرہ کرتے کرتے وہ میں شعر بولتا ہوتا ہوں ہمیشہ. میں سوچتا ہوں کہ یا رسول اللہ ہم لوگ اتنی تڑپ رکھتے ہیں اے مدینے کے تاجدار, جو خود مدینے والے ہیں ان کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا. یہ چوتھا جملہ ایڈ کرو جو حضرت حسین کی بہن نے وہاں کہا تھا یا رسول اللہ آج آپ کی بیٹیاں تنہا رہ گئیں, آپ کا بیٹا امام حسین یہ کربلا میں یہاں ہمارے سامنے یہ سر کے بغیر پڑا ہوا ہے. میں کیسے بیان کروں اس درد کو, بیان کی ہمت نہیں. میں بہت عرصہ کربلا کو بیان کرتا رہا, بہت عرصہ, اب بھی میں کوشش کرتا ہوں, لیکن اب یقین کریں پہلے جب کتاب اندر بیٹھ کے ہم پڑھتے ہیں نا تو ادھر بیٹھ کے رو لیتے ہیں. لوگوں کے سامنے جب ہم بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یار یہ پتہ نہیں دکھاوا کرتے ہیں, اور کادا دکھاوا ہوں اور اپنے ماں باپ کا ذکر کرتے آپ 1000 بار روتے ہیں. میں نے ایک بار ایک ماں کو دیکھا وہ اپنے بچے کا نا خط پڑھ کے رو رہی تھی, تو اس سے میں نے پوچھا کہ بڑی بھی ماں آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کہتی میرا پتر 15 سال ہو گئے نے باہر دے ملک گیا تے خط لکھے آیا. میں کہا خط کدوں دا؟ کہندی 3 سال پرانا خط ہے. میں کہا اینو تو ہر عید تے کہہ کے بہ جانی ہے. وہ کہن لگی اے پترا کدی بچیاں دی محبت بھی پرانی ہوئی ہے, کبھی بچوں کی محبت بھی پرانی ہوئی ہے. لوگو ہماری محبت آل بیت سے کبھی پرانی نہیں ہوتی. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد.